1947 صرف ایک سال نہیں تھا، یہ برصغیر کی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں نقشے بدلنے سے پہلے انسان ٹوٹ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاسی فیصلے چند کمروں میں ہو رہے تھے، مگر ان فیصلوں کی قیمت لاکھوں لوگوں نے اپنے گھروں، اپنے رشتوں اور اپنی جانوں سے ادا کی۔ سرحدیں کاغذ پر کھینچی جا رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ لکیریں دلوں کے بیچ کھنچ رہی تھی۔ تقسیم کے وقت نہ ٹرینیں مکمل تھی، نہ نقشے واضح تھے، اور نہ ہی عوام کو یہ معلوم تھا کہ اگلی صبح وہ کس ملک میں جاگیں گے۔ ریڈ کلف لائن محض چند ہفتوں میں تیار کی گئی ایسے خطے کے لیے جس کی تاریخ، آبادی اور حساسیت صدیوں پر محیط تھی۔ عینی شاہدین کی تحریریں اور اس وقت کے اخبارات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تقسیم محض آزادی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا انسانی بحران تھا جس کی مثال جدید تاریخ میں کم ملتی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری اسی سچ کی تلاش ہے، اس سچ کی جو فائلوں میں بکھرا ہوا ہے، قبروں میں دفن ہے اور یادوں میں آج بھی سانس لیتا ہے۔ تقسیم کو 7 دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات اب بھی تاریخ کے اسی موڑ کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں جہاں سے دونوں نے علیحدہ راستے اختیار کیے تھے۔ دونوں ممالک آزاد ریاستیں ہیں، اپنے اپنے آئین، اداروں اور سیاسی نظام کے ساتھ، مگر ماضی کے فیصلوں نے ان کے تعلقات کو مستقل کشیدگی کی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ سرحدی تنازعات، سفارتی تعطل اور باہمی عدم اعتماد آج بھی تعلقات کی بنیادی پہچان ہے۔ ہندوستان آج آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شامل ہے اور اس کی معیشت تیزی سے ترقی کرنے والی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی، خلائی تحقیق، دفاعی صنعت اور عالمی سفارتکاری میں اس کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اندرونی طور پر اسے بھی چیلنجز درپیش ہیں جن میں معاشی عدم مساوات، مذہبی تناؤ اور علاقائی اختلافات شامل ہیں۔ یہ تمام عوامل اس کے داخلی سیاسی منظرنامے کو متاثر کرتے ہیں۔ پاکستان ایک مختلف مگر پیچیدہ راستے پر گامزن ہے۔ اسے سلامتی کے مسائل، معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام جیسے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کی مضبوطی، سفارتی روابط اور علاقائی کردار بھی اس کی شناخت کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں سیکیورٹی اور علاقائی توازن مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جس کا براہ راست تعلق اس کی تاریخ اور جغرافیہ سے ہے۔ کشمیر آج بھی دونوں ممالک کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے جس نے کئی جنگوں، بحرانوں اور سفارتی کشیدگی کو جنم دیا۔ وقتاً فوقتاً جنگ بندی، مذاکرات اور رابطے ہوتے رہے ہیں، مگر کوئی مستقل حل سامنے نہیں آ سکا۔ یہ تنازع دونوں ممالک کی داخلی سیاست، دفاعی حکمت عملی اور عوامی بیانیے پر گہرے اثرات ڈالتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کا ہندوستان اور پاکستان تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ریاستیں ہیں، مگر مستقبل ان کے اپنے فیصلوں پر منحصر ہے۔ تاریخ نے انہیں ایک مشکل ورثہ دیا، مگر موجودہ دور میں امن، تجارت اور علاقائی استحکام اور عوامی فلاح جیسے معاملات وہ میدان ہیں جہاں تعاون ممکن بھی ہے اور ضروری بھی۔ تقسیم کی تاریخ کو سمجھنا ماضی کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی سمت درست کرنے کے لیے اہم ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے آغاز تک برصغیر ایک متحد خطہ تھا جسے برطانوی ہندوستان کہا جاتا تھا۔ اس میں موجودہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما کے بعض علاقے شامل تھے۔ اس پورے خطے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ ایک ہی انتظامی نظام کے تحت رہتے تھے۔ مذہبی اختلافات ضرور موجود تھے، مگر سیاسی طور پر تقسیم کا مطالبہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس وقت اصل مسئلہ آزادی تھا، نہ کہ تقسیم۔ برطانوی حکومت نے 1858 کے بعد براہ راست ہندوستان پر کنٹرول سنبھالا۔ برطانیہ کا بنیادی مقصد وسائل کا استحصال اور سیاسی استحکام تھا، نہ کہ مقامی آبادی کی فلاح۔ آزادی کی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے برطانوی حکام نے مختلف سماجی اور مذہبی گروہوں کو الگ الگ شاخوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں مستقبل کی تقسیم کی بنیادیں رکھی گئی، اگرچہ اس وقت عوام اس کے نتائج سے لا علم تھے۔ 1909 کے مارلے منٹو اصلاحات اور بعد میں 1919 کے مونٹیگو چیلمسفورڈ اصلاحات کے ذریعے مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حلقے متعارف کرائے گئے۔ یہ اقدام بظاہر نمائندگی کے نام پر تھا، مگر در حقیقت اس نے مذہبی شناخت کو سیاسی بنیاد بنا دیا۔ اس سے پہلے سیاسی اختلافات طبقاتی یا علاقائی نوعیت کے تھے، مگر اب مذہب ایک مستقبل سیاسی ہتھیار بن چکا تھا۔ یہی پالیسی بعد میں فرقہ وارانہ سیاست کو مضبوط کرنے کا سبب بنی۔ انڈین نیشنل کانگریس خود کو پورے ہندوستان کی نمائندہ جماعت سمجھتی تھی، مگر مسلم رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد یہ محسوس کرتی تھی کہ اکثریتی جمہوریت میں مسلمانوں کے مفادات
نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں اسی خدشے کے تحت ہوا۔ اس مرحلے پر مسلم لیگ کا مقصد علیحدہ ملک نہیں بلکہ آئینی تحفظات اور سیاسی شراکت تھا، جسے اکثر تاریخ میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1920 اور 1930 کی دہائی تک تقسیم ہند کا کوئی واضح یا متفقہ مطالبہ موجود نہیں تھا۔ محمد علی جناح اس دور میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی سمجھے جاتے تھے اور انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا تھا۔ مسئلہ اس وقت سنگین ہوا جب سیاسی فیصلوں، انتخابات اور طاقت کی تقسیم میں عدم اعتماد بڑھتا گیا۔ تقسیم کسی ایک دن یا ایک تقریر کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ برسوں کی سیاسی غلطیوں کا انجام تھی۔ 1937 کے صوبائی انتخابات برصغیر کی سیاست میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئے۔ ان انتخابات میں انڈین نیشنل کانگریس نے اکثریتی صوبوں میں واضح کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ مسلمانوں کی اکثریتی آبادی کے باوجود خاطر خواہ نشستیں حاصل نہ کر سکی۔ اس انتخابی نتیجے نے یہ حقیقت عیاں کر دی کہ کانگریس، جو خود کو پورے ہندوستان کی نمائندہ کہتی تھی، عملی طور پر ہندو اکثریت کی سیاسی جماعت بن چکی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مسلم قیادت کو پہلی بار اکثریتی سیاست کے خطرات عملی صورت میں نظر آئے۔ 1937 سے 1939 تک کانگریس نے مختلف صوبوں میں حکومتیں بنائیں۔ ان وزارتوں کے دور میں تعلیمی نصاب، قومی علامات اور انتظامی فیصلوں پر مسلمانوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ بندے ماترم کو سرکاری سطح پر فروغ دینا، ہندی کو ترجیح دینا اور مسلم ثقافتی شناخت کو نظر انداز کرنا وہ عوامل تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عدم تحفظ کو گہرا کیا۔ یہ خدشات محض افواہیں نہیں تھی بلکہ سرکاری ریکارڈ اور اس دور کے اخبارات ان تحفظات کی تصدیق کرتے ہیں۔ محمد علی جناح جو طویل عرصے تک متحدہ ہندوستان کے حامی رہے، 1937 کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان محض آئینی وعدوں پر انحصار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اکثریتی جمہوریت دراصل ہندو راج کی ایک شکل بن سکتی ہے۔ جناح کا موقف کسی جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ سیاسی تجربات اور عملی مشاہدات پر مبنی تھا۔ اس دور میں مسلم لیگ ایک کمزور جماعت سے ایک منظم سیاسی قوت میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اگرچہ دو قومی نظریہ پہلے بھی فکری سطح پر موجود تھا، مگر 1937 کے بعد یہ ایک عملی سیاسی مطالبے میں ڈھلنے لگا۔ مسلمانوں نے خود کو صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک علیحدہ قوم کے طور پر دیکھنا شروع کر دیا، جس کی اپنی تاریخ، ثقافت اور اجتماعی مفادات تھے۔ یہ تبدیلی کسی ایک رہنما یا ایک قرارداد کی پیداوار نہیں تھی بلکہ مسلسل سیاسی محرومی کے احساس کا نتیجہ تھی۔ برطانوی حکومت اس تمام صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے قریب آنے کے باعث برطانیہ کی اولین ترجیح ہندوستان کو کسی بھی صورت قابو میں رکھنی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے قریب آنے کے باعث برطانیہ کی اولین ترجیح ہندوستان کو کسی بھی صورت قابو میں رکھنا تھی۔ برطانوی حکام جانتے تھے کہ متحدہ قومی پرست تحریکیں ان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ اختلافات کو کم کرنے کے بجائے اکثر انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ یہی خاموشی آگے چل کر ایک بڑے انسانی المیے کی بنیاد بنی۔ 1939 میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو برطانوی حکومت نے ہندوستان کو بغیر کسی مشاورت کے جنگ میں جھونک دیا۔ کانگریس نے احتجاجاً اپنی صوبائی حکومتوں سے استعفے دے دیے، جبکہ مسلم لیگ نے اس دن کو یوم نجات کے طور پر منایا۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہندوستان کے مستقبل کو بالکل مختلف زاویوں سے دیکھ رہی تھی۔ جنگ نے برطانوی اقتدار کو کمزور کیا اور ساتھ ہی ہندوستانی سیاست کو مزید غیر مستحکم بنا دیا۔ 1942 میں برطانیہ نے سر اسٹافورڈ کریپس کو ہندوستان بھیجا تاکہ جنگ کے بعد آزادی کا خاکہ پیش کیا جا سکے۔ اس منصوبے میں صوبوں کو علیحدہ ہونے کا حق تو دیا گیا مگر فوری اقتدار کی منتقلی کا کوئی واضح وعدہ موجود نہیں تھا۔ کانگریس نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ وہ مکمل مرکزی حکومت چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ نے اس میں اپنے مستقبل کے لیے کچھ امکانات دیکھے مگر ضمانتوں کی کمی پر عدم اطمینان ظاہر کیا۔ کرپس مشن کی ناکامی نے یہ واضح کر دیا کہ برطانوی حکومت مسئلے کو ٹالنے کی پالیسی پر عمل کر رہی ہے۔ مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس منعقد ہوا، جہاں وہ قرارداد منظور کی گئی جسے بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اس قرارداد میں پہلی بار واضح طور پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاستوں کا مطالبہ سامنے آیا تھا۔ اس قرارداد میں پہلی بار واضح طور پر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاستوں کا مطالبہ سامنے آیا۔ یہ مطالبہ کسی وقتی جذبات یا جنگی حالات کا نتیجہ نہیں تھا
بلکہ پچھلی دہائی کے سیاسی تجربات کا خلاصہ تھا۔ اس دن کے بعد برصغیر کی سیاست میں تقسیم ایک سنجیدہ اور ناقابل نظر انداز حقیقت بن گئی۔ 1942 میں کانگریس نے بھارت چھوڑ دو تحریک شروع کی، جس کے نتیجے میں کانگریس کی پوری قیادت گرفتار ہو گئی۔ اس دوران مسلم لیگ واحد منظم سیاسی جماعت کے طور پر میدان میں موجود رہی۔ اسی دور میں مسلم لیگ نے اپنا تنظیمی ڈھانچہ مضبوط کیا اور مسلمانوں کے درمیان اپنی حمایت میں نمایاں اضافہ کیا۔ سیاسی خلا بعد میں تقسیم کے فیصلے پر گہرے اثرات ڈالنے والا عنصر ثابت ہوا۔ 1940 کے بعد ہندو مسلم تعلقات میں تلخی کھل کر سامنے آنے لگی۔ اخبارات، جلسوں اور سیاسی بیانات میں اختلافات اب محض نظریاتی نہیں رہا، بلکہ عوامی سطح پر بھی شدت اختیار کر گیا۔ فسادات کے چھوٹے واقعات مختلف شہروں میں شروع ہو چکے تھے، جو آنے والے بڑے سانے کی ابتدائی جھلک تھے۔ اس مرحلے پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ اگر کوئی حل نکالا بھی گیا تو وہ پرامن نہیں ہوگا۔ 1946 کے مرکزی اور صوبائی انتخابات نے برصغیر کی سیاست کو حتمی رخ دے دیا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر تقریباً مکمل کامیابی حاصل کی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی بڑی اکثریت لیگ کی قیادت اور اس کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے۔ اس نتیجے نے تقسیم کے مطالبے کو محض قیادت کی خواہش کے بجائے ایک عوامی مینڈیٹ میں تبدیل کر دیا، جسے نظر انداز کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ برطانوی حکومت نے 1946 میں کیبنٹ مشن پلان پیش کیا، جس کا مقصد متحدہ ہندوستان کو برقرار رکھتے ہوئے صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینا تھا۔ ابتدائی طور پر دونوں بڑی جماعتوں نے اس پر اصولی رضامندی ظاہر کی، مگر اقتدار کی تقسیم، مرکز کی طاقت اور صوبائی اختیارات پر اختلافات نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ کانگریس ایک مضبوط مرکز چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ کو خدشہ تھا کہ مضبوط مرکز مسلمانوں کے مفادات کو دبا دے گا۔ یہ ناکامی تقسیم کو مزید قریب لے آئی۔ اگست 1946 میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے اعلان کے بعد کلکتہ میں شدید فسادات پھوٹ پڑے، جو چند دنوں میں ہزاروں جانیں لے گئے۔ یہ تشدد جلد ہی بہار، نوکھالی اور پنجاب تک پھیل گیا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صورتحال پر قابو پانے میں ناکام رہے اور فرقہ وارانہ بد اعتمادی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پرامن سیاسی حل کی گنجائش تیزی سے ختم ہوتی چلی گئی۔ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے مقرر کیا گیا، جنہوں نے اقتدار کی فوری منتقلی کو ترجیح دی۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ سر سیرل ریڈ کلف کو سرحدیں کھینچنے کی ذمہ داری دی گئی، حالانکہ وہ اس خطے سے ناواقف تھے۔ چند ہفتوں میں کھینچی گئی ریڈ کلف لائن نے پنجاب اور بنگال کو تقسیم کر دیا، بغیر اس کے کہ زمینی حقائق، آبادی یا انتظامی تیاریوں کو مناسب وقت دیا جائے۔ تقسیم کے فوراً بعد تاریخ کی سب سے بڑی جبری ہجرت شروع ہو گئی۔ اندازوں کے مطابق 1 کروڑ 40 سے 15 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے اور لاکھوں جانیں فرقہ وارانہ تشدد کی نذر ہو گئی۔ خاندان ٹوٹ گئے، بستیاں اجڑ گئی اور زخم نسلوں تک منتقل ہو گئے۔ تقسیم نے 2 آزاد ریاستیں تو بنا دی، مگر ساتھ ہی کشمیر جیسے حل طلب تنازعات اور دائمی کشیدگی کو جنم دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تقسیم محض سرحدوں کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا انسانی سانحہ تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔